علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین، ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 15 پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم بڑا خوبصورت مقابلہ، بڑا ہی زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، اور آج مقابلہ ہے انشاءاللہ الکریم لکی مروت اور عارف والا۔ یہ دو ٹیمیں ہیں، ایک کے پی کے سے ہے اور ایک پنجاب کے صوبے سے ہے، اور بڑی زبردست ان کی تیاری ہوتی ہے ماشاءاللہ بیہائنڈ دا پروگرام جو دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ کہ منچ پر آ کر ہم دیکھیں گے کہ اپنی تیاری کا مظاہرہ اور اظہار یہ کیسے کرتے ہیں۔ ہم ٹیموں کو خوش آمدید کہیں گے، تشریف لائیے۔ لکی مروت میرے دائیں طرف اور عارف والا پنجاب میرے بائیں طرف مسکراتے چہروں کے ساتھ اپنے اپنے سیٹوں پر تشریف رکھیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ہم ان سے تعارف بھی لیں گے۔ پہلے ہم لکی مروت والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے ان کا تعارف بھی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد عبید رضا العطاری بن محمد بشیر احمد عطاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ میں درجہ ثالثہ یعنی 3rd ایئر کا طالب علم ہوں، اور میری سلیکشن الحمدللہ لکی مروت ٹیم میں ہوئی۔ ماشاءاللہ لکی مروت میں ہوئی، تبھی آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگلی ممبر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عزیر احمد خان بن شبیر احمد خان ہے، اور میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور کا رہنے والا ہوں، اور میں جامعۃ المدینہ لکی مروت میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ درجہ رابعہ، 4th ایئر۔ 4th ایئر کا طالب علم۔ اپنا انگلش یا اردو میں بتایا کریں، چوتھے درجے کا یا 4th ایئر کا۔ یہ رابعہ ثانیہ عوام ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہوں۔ بہرحال اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حسن بلال عطاری بن محمد اعجاز قادری، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ آپ تینوں کو ویلکم، خوش آمدید۔ احمد بھائی، عزیر بھائی، حسن بھائی، بیسٹ آف لک، اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے۔ چلتے ہیں عارف والا پنجاب کی ٹیم کی طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غلام الیاس عطاری بن حبیب الرحمن عطاری ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ عارف والا میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ ویلکم غلام الیاس بھائی۔ نیکسٹ احمد رضا عطاری بن رشید احمد عطاری، میں مرکزی جامعۃ المدینہ گلزار مدینہ عارف والا میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کے تحت بستہ ذمہ دار بھی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ روحانی علاج تعویذات وغیرہ بھی دیتے ہیں، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد شازیل عطاری ہے، اور میں مدرس المدینہ گلزار مدینہ عارف والا ہوں۔ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، مدنی ہیں۔ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے؟ شازل؟ میں پڑھتا ہوں جی، شازیل۔ شازیل، جی ویری گڈ، یونیک نام ہے آپ کا، شازیل مدنی۔ ویلکم، آپ تینوں کو خوش آمدید۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے ہمارے اسلامی بھائی اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں، اور ذہنی آزمائش کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے سوالات کے جوابات کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اور بنیاد جو ہے، عطر جو ہے ذہنی آزمائش کا، وہ علم دین ہے۔ تو علم دین سے بڑی دولت اور زیور کیا ہوگا، اور اس زیور سے آراستہ ہونے کے لیے ہم یہ پروگرام اللہ کی رضا کے لیے دیکھتے رہیں۔ لکی مروت کی ٹیم کے یہ 3 ممبران، احمد بھائی، عزیر اور حسن بھائی، یہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ ظاہر ہے بڑی تعداد نے اس میں حصہ لیا ہوگا آڈیشن میں، اور پھر یہ 3 جو ہے وہ نکل کر آئے۔ ان کی کچھ جرنی، ان کا کچھ سفر دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم
صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر لکی مروت میں موجود ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے۔ نہ دیر کرے یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ قسم کی 3 قسمیں ہیں، لغو، غموس اور منعقدہ۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ کے نام کی قسم کے علاوہ کون سے دوسرے الفاظ ہیں کہ جن کے ساتھ ان قسم؟ الفاظ سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ میں حلف کرتا ہوں، مجھ پر قسم ہے، میں شہادت دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ یہ کام نہیں کروں گا، خدا کو گواہ کر کے یہ بات کہتا ہوں۔ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ بھرپور قابلیت والے، صلاحیتوں والے اسلامی بھائی بالآخر ذہنی آزمائش کے منچ پر پہنچتے ہیں اور انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں عارف والا کی ٹیم۔ پنجاب کا یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کے بڑے پیارے اسلامی بھائی اسٹوڈنٹس اور ان میں ایک ٹیچر بھی ہیں، یہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ عارف والا میں بھی بڑی تعداد میں آڈیشن میں حصہ لینے والے تھے، لیکن بہرحال یہ جو عطر نکلا ہے وہ 3 عاشقان رسول کا، قابل اور صلاحیت رکھنے والوں کا۔ دیکھتے ہیں ان کا سفر۔ چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شہر عارف والا میں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے خاص طور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ پاک ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا قبول فرما؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ ابدیت کہاں، حرام ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کتاب پر کسی چیز کو رکھنا کیسا؟ کتاب پر کوئی چیز یہاں تک قلم مت رکھیے، بلکہ جس صندوق میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز مت رکھیے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ تو یہ ہیں جناب لکی مروت اور عارف والا کی 2 ٹیمیں، اور اب ان دونوں کا ہے مقابلہ آج آمنے سامنے، اور دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم آج آگے بڑھتی ہے۔ کل کا مقابلہ فیصل آباد اور مانسیرا کی ٹیموں کے درمیان جو ہوا، جنہوں نے یہ مس کر دیا، چلے ان کے لیے کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش، اس کا سیزن 15۔ جو شخص قرآن پاک سیکھے اور اس پر عمل کرے، اس کے لیے کیا بشارت یعنی خوشخبری بیان کی گئی ہے حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید سیکھا اور اس پر عمل کیا تو یہ قرآن پاک قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ جواب درست دیا ہے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے؟ کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر؟ جواب درست دے دیا ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں۔ صحیح۔ امام زین العابدین کربلا میں شہید ہوئے۔ صحیح۔ ربیع الاول کی 10 تاریخ کو کشتی نوح کنارے پر لگی تھی۔ غلط۔ داتا حضور کا مزار شریف راول پنڈی میں نہیں ہے۔ صحیح۔ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان کو نہیں کہا جاتا۔ صحیح۔ ایک غلطی آپ سے ہوئی ہے، بہار شریعت تفسیر پر لکھی گئی منفرد کتاب ہے۔ غلط۔ نعمان بن ثابت امام مالک کے والد کا نام ہے۔ غلط۔ قرآن پاک کی پہلی وحی حضرت جبریل لے کر نہیں آئے تھے۔ غلط۔ سورہ رحمان 17ویں پارے میں ہے۔
غلط. حضرت یعقوب حضرت یوسف سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے. صحیح. پانچوں کے پانچوں درست جواب دے دیے ہیں. اور اس طرح سے آج کون سی ٹیم جیتی؟ فیصل آباد کی ٹیم 54 پوائنٹس لے کر اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بڑا زبردست مقابلہ رہا. کل مانسیرا والوں نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن 2-3 جگہ پر چھوٹی چھوٹی مسٹیکس نے بہرحال انہیں جو ہے وہ پیچھے جانے پر مجبور کیا، اور کوئی ایک ٹیم ہی ونر ہوتی ہے. آج کے 7 سیگمنٹس ناظرین کو دکھاتے ہیں جن مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، جوابات دینے ہیں، کہیں پر چیزوں کو یاد رکھنا ہے، کہیں پہچاننا ہے. اور بڑے خوبصورت اور انٹرٹیننگ بھی ہیں ہمارے سیگمنٹس جو ناظرین کو علم کے ساتھ ساتھ بڑا لطف بھی پرووائڈ کرتے ہیں. دکھائیے آج کے ہمارے 7 سیگمنٹس. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو. علم نور ہے، عشق کے بول آخر درست کیا ہے. گلدستہ حدیث مدنی چینل عام کریں. ایک نظر ادھر بھی سفر ہے مگر اکیلے. ناظرین اکرام، یہ 7 سیگمنٹ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی کیسی تیاری ہے اور ان سے جوابات سننے ہیں. آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کریں. حاضرین کی بھرپور توجہ اور ہر جواب پر سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں تاکہ ذکر اللہ بھی ہوتا رہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ. دونوں ٹیمیں تیار ہیں، عارف والا اور لکی مروت. شروع کریں گے. علم نور ہے. العلم نور. 10 سوال ہیں ٹوٹل. دونوں ٹیموں سے 5-5 سوالات اور ہر جواب پر 2 پوائنٹ ملیں گے اور جواب دینے کا ٹائم ہوگا 25 سیکنڈ. توجہ کے ساتھ جوابات سنیے، آپ کو بہت سارا علم دین بھی حاصل ہوگا. بتائیے لکی مروت کی ٹیم، میت کو دفنانے کے بعد ڈولی کندھے پر اٹھا کر لانا، واپسی لانا کیسا؟ 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالی ڈولی کندھے پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ڈولی نکال کر اس کو چاہے کندھے پر رکھے یا اس کو خالی ہاتھوں میں رکھے یا سر پر رکھے، یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں. کندھوں پر رکھنا یا ہاتھوں پر سے لے کر آنا، بہرحال ہر صورت میں یہ جائز ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست جواب. اگلا سوال بتائیے، چور بازار سے چیزیں خریدنا کیسا؟ عارف والا پنجاب کی ٹیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چور بازار چیزیں خریدنا حرام ہے. اگر واقعی ہی وہاں چوری کی چیزیں بیچ جاتی ہیں تب بھی یہ حرام ہے. اگر اس میں شک ہے کہ یہاں چوری کی بعض چیزیں بیچ جاتی ہیں تب بھی وہاں سے خریدنا ناجائز ہے. یہاں جواب میں ظن غالب لکھا ہے. شک اور ظن غالب کیا کہیں گے؟ مجلس جو فیصلہ کرے. میں درست کر دیتا ہوں کہ واقعی وہاں چوری کا مال بکتا ہے تو خریدنا حرام ہے، اور اگر ظن غالب بھی ہو یعنی غالب گمان ہو کہ یہ چوری کا مال ہے ادھر تب بھی خریدنا ناجائز ہے. شک اور ظن غالب کا فیصلہ کر لیجئے. اگر مجلس کہے گی تو ان کا جواب درست مان لیں یا نہیں. چلیں جی، ان کو آدھا نمبر دیا جائے گا، آدھا جواب درست مان لیا جاتا ہے. اگلا سوال جی لکی مروت کی ٹیم، ڈکار آنے پر استغفر اللہ کہنا ٹھیک ہے یا بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ پندرہ سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈکار آنے پر الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح کی گندی ہوا ہوتی ہے، یعنی ایک صورت کی خرابی ہوتی ہے. جو گندی ہوا ہوتی ہے جو پیٹ سے نکل جاتی ہے، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے. اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال عارف والا، بتائیے کیا دوسرے کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے؟ 20 سیکنڈ ہے آپ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے کی مسواک اس کی اجازت کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسرے کی استعمال شدہ مسواک استعمال کرنے سے بھولنے کی عادت پڑتی ہے، اور حافظہ اور یادداشت کمزور ہوتی ہے اور بھولنے کی عادت پڑتی ہے. یعنی اجازت سے جائز ہے پر کرنا نہیں چاہیے، اس سے حافظہ خراب ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلا سوال لکی مروت، بتائیے سلام کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت الحلال دوزخ الحرام، یہ کہنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں جنت و حلال ہو و دوزخ و حرام ہو، اور بعض لوگ یہ بھی ملا دیتے ہیں کہ تمہارے بچے ہمارے غلام ہوں. تو یہ عربی ترکیب کے لحاظ سے بھی غلط ہے، کیونکہ عربی میں دوزخ کا لفظ ہے ہی نہیں ہے. تو سنت یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اس سے اضافہ نہ کیا جائے. اضافہ نہ کیا جائے. جواب صحیح دے دیا ہے، ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے عارف والا، کیا اللہ پاک سے توبہ کرنے کے لیے نیت کا پہلے سے ہونا ضروری ہے؟ بارہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس، جلدی کیجیے. سوال اپنے ٹائم کے بعد نہیں لیا بسم جائے. اللہ الرحمن الرحیم. توبہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر توبہ میں نیت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہوں، تو پھر توبہ ہوئی کس چیز کی؟ اور توبہ میں شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ شرمندگی اس کا رکن ہے، اور جس بات سے توبہ کر رہا ہے آئندہ وہ بات نہ کرنے کا بھی ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ سب توبہ کی سنتیں ہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. توبہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے، آپ نے تفصیل سے بتایا، جواب صحیح دے دیا ہے ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے لکی مروت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہوتا ہے تو چلتے وقت اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی پر غسل فرض ہو تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بیٹھتے، چلتے اور کھڑے ہوئے اس وقت ہر وقت اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں. تو ایسا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ ہاں اگر اتنی تاخیر کر دے کہ ایک نماز قضا ہو جائے تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. اور کیونکہ جس گھر میں جنبی ہوتا ہے اس گھر میں اللہ پاک کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو بلا وجہ غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ چلتے پھرتے اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اگلا سوال عارف والا کی ٹیم، بتائیے کیا اسلام میں مرد کو مہندی لگانا حرام ہے؟ اور کیا ایسا جملہ بول سکتے ہیں کہ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے؟ کیا مرد کو مہندی لگانا حرام ہے؟ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد کو مہندی لگانا حرام ہے ایسا جملہ نہیں بول سکتے، کیونکہ مرد کو داڑھی اور بالوں پر مہندی لگانا جائز ہے. البتہ ان مقامات پر مہندی لگانا منع ہے جن مقامات پر عورتیں زینت کی خاطر مہندی لگاتی ہیں. مثلا عورتیں ہاتھ اور پاؤں زینت کی خاطر رنگتی ہیں، تو اس لیے مرد کو ان ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا حرام ہے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ. آخری سوال اس سیگمنٹ کا لکی مروت کی ٹیم سے، اب آپشن بھی دیا جائے گا آپ کو اس سوال کے جواب کے لیے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت الانبیاء میں کتنے انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے؟ نمبر 1 آپشن اے 12، نمبر آپشن بی 50 آپشن سی 33. کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ دس سیکنڈ باقی ہیں، کسی ایک آپشن کو لے لیجئے. 0 کے بعد کوئی آپشن نہیں لے سکتے آپ، جلدی کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 33. آپ نے کہا 33 انبیاء کا تذکرہ ہے، کیا سوچ کر کہا؟ پڑھی ہے کتاب یا ویسے ہی؟
12 نہیں تھے کیونکہ اس سے زائد تھے، اور 50 کا بھی نہیں معلوم تھا، تو اس وجہ سے تھے۔ آپ نے کہا بیچ میں کر لیں، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ جواب صحیح ہے ان کا؟ عارف والا صحیح لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت الانبیاء میں ماشاءاللہ قبلہ استاد العلماء مفتی قاسم صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، اور 33 انبیاء اکرام کا بڑا تفصیلی اور پیارا تذکرہ فرمایا ہے۔ جواب صحیح ہو گیا ہے ماشاءاللہ، غلطی نہیں ہونے دے رہے لکی مروت والے۔ آخری سوال اس سیگمنٹ کا عارف والا کی ٹیم سے، بتائیے فتح مکہ کس مہینے میں ہوا؟ آپشن اے رمضان المبارک، آپشن بی شعبان المعظم، آپشن سی محرم الحرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتح مکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک میں ہوا، کنفرم ہے؟ پڑھا ہے آپ نے؟ الحمدللہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی صحیح کہہ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں بھی اہل ذوق بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطالعہ رکھنے والے بیٹھتے ہیں، اور ذہنی آزمائش تو دیکھتے ہی وہ ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے علم سیکھنے کا، اور اس بار عارف والا کا پھر سے جواب صحیح ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت یہ سیگمنٹ رہا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، اور 10 پوائنٹ پر پہنچی لکی مروت کی ٹیم، اور عارف والا والے تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ اسکور کارڈ کی طرف چلیں گے، اس سے پہلے شفیق بھائی اگر یہاں سے بھی 1-2 سوالات کیے جائیں، یہاں پر بھی حاضرین جواب دیں اور کچھ انہیں گفٹ بھی پیش کریں۔ جی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی تیار ہے؟ لبیک۔ یہ بتائیے ابو البشر اور صفی اللہ یہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب ہیں؟ ابو البشر اور صفی یہ اللہ۔ تو بچوں سے پوچھنا چاہیے، تو اتنا آسان سوال ہے۔ چلیں بچوں سے پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ویسے بھی بچے یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بچوں بڑوں سب کا پسندیدہ پروگرام۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، اور ان کو سوغات مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ خوش بھی نہیں ہو رہی ہے بچے، بالکل فلیٹ چہرہ ہے، یا کیمرے کا پریشر ہے؟ آپ آئی مسکراہٹ آئی، کچھ اور بھی چاہیے؟ چلیں ماشاءاللہ۔ اچھا اگلا جی۔ سوال کر لیں۔ جی یہ بتائیے قرآن پاک کی کتنی صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام حسین میرا نام ہے، باب المدینہ کراچی سے ہوں۔ ویلکم، بتائیے جواب بتائیے۔ 4 چلیں ان ہاں کو بھائی، بتاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ان کا جواب درست ہے کہ نہیں۔ اگر آپ آگے جا رہے ہیں اس کا مطلب ایسا بھی تو کچھ جواب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو چلیں اور سکتا کسی ہے۔ سے لیں۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جواب بتائیے۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو غلافہ خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب ہیں آپ؟ حافظ صاحب ہیں، تبھی صحیح جواب دیا۔ ماشاءاللہ۔ چلے اس طرح پتہ بھی چلا نا کہ صرف 4 قل نہیں ہیں، اور بھی صورتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے محمود بھائی سے، ایسا کوئی شعر سنائے جس میں، ایک تو ہمارے محمود بھائی نعت خواں ہیں، اور ایک نعت خواں تھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے درجات بلند فرمائے۔ محمود بھائی کوئی ایسا شعر سنائے اعلیٰ حضرت کا جس میں حاجی مشتاق کا نام، مشتاق لفظ آتا ہو، پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف اسی سے بڑھیں گے نا۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی آپ تھوڑا ہمت رکھیے گا، ابھی بتائیے گا نہیں۔ نعت خواہ بہت مشہور شعر اس سیگمنٹ سے پہلے پڑھا جانے والا۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع عزت سوزے جگر کی ہے،
सोजे जिगर की है माशाल्लाह। कुछ सुना दे इश्क के बोलो माशाल्लाह। महमूद भाई को भी तोहफा देंगे शफीक भाई। और इंशाअल्लाह। चलेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम इसी शेर से लिया गया है और बड़ा प्यारा सेगमेंट, इसमें अशार के बारे में सवालात होते हैं और सेगमेंट है इश्क के बोल। माशाल्लाह, इश्क के बोल में इश्क भरी बातें सुनते हैं शुआरा इकराम की अशार की सूरत में, और तर्ज में भी कुछ अशार सुनने को मिलते हैं। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा आपने पढ़ना है। दो दो सवाल ऐसे होंगे, फिर तीसरा सवाल कुछ मुख्तलिफ है, चौथा पांचवा भी मुख्तलिफ है। टोटल 5 सवालात हैं और 10 पॉइंट का ये भी सेगमेंट है। जी लकी मरवत वाले शेर पूरा करें। आंखें पुरनम हो गईं, सर झुक गया। 25 सेकंड है आपके पास। फिर महमूद भाई से ये शेर भी सुनेंगे। आंखें पुरनम हो गईं, सर झुक गया, कब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोबारा क्या है? आंखें पुरनम हो गईं, सर झुक गया, जब तेरा नक्शे कफे पा मिल गया। जब तेरा नक्शे कफे पा मिल गया। सही जवाब दे रहे हैं? हाँ जी महमूद भाई सही जवाब है। माशाअल्लाह, शेर इन्होंने दुरुस्त कर दिया है। आंखें पुरनम हो गईं, सर झुक गया। आंखें पुरनम हो गईं, सर झुक गया, जब तेरा नक्शे कफे पा मिल गया। जब तेरा नक्शे कफे पा मिल गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले जी, आरिफ वाला आपकी टीम से सवाल है, आप पूरा कीजिए शेर। तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियां अपनी। तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियां अपनी। पूरा कीजिए शेर, आपके पास 16 सेकंड है। तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियां अपनी। तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियां अपनी, हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुंह दिखाने से। हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुंह दिखाने से। जवाब सही दे दिया है। माशाअल्लाह। तुम्हारे तो एहसान नाफरमानियां अपनी। तुम्हारे तो एहसान नाफरमानियां अपनी। हमें तो शर्म सी आती है तुमको दिखाने से। हमें तो शर्म सी आती है तुमको दिखाने से। क्या खूब शेर है माशाअल्लाह, मौलाना हसन रजा खान साहब का। अगला सवाल, लकी मरवत की टीम, आप एक और शेर पूरा करेंगे। वो हैं अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहें अपना। 25 सेकंड में शेर पूरा कीजिए। अगली लाइन, अगला मिसरा पढ़ेंगे आप। वो हैं अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहें अपना। वाली यानी मददगार। वो हैं अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहें अपना, अपना कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है। वाह वाह वाह, कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है। जवाब सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। जो तुझे वाली करे अपना। जो तुझे वाली
تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال عارف والا کی ٹیم سے اور اس پہ بھی عارف آتا ہے اور بڑا پیارا شعر. محمود بھائی آپ سے یہ شعر تو ضرور سنیں گے. شعر ہے نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم. نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم. بسم اللہ الرحمن عاشق کو الرحیم. محبوبی نظر آ رہا ہے جی. نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم، نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہار ہر جہاں تم ہو. نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہار ہر جہاں تم ہو. جواب صحیح دے دیا ہے. نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم، نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہار ہر جہاں تم ہو. نہ ہوتے تم تو کیا ہوتا بہار ہر جہاں تم ہو. کیا بات ہے، کیا خوبصورت شعر، کیا خوبصورت کلام. اگلا سوال عشق کے بول میں لکی مروت کی ٹیم سے. اب شعر سے سوال نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کر ہے. بتائیے وسائل بخشش میں جیم سے شروع ہونے والے کلام کتنے ہیں؟ جیم سے شروع ہونے والے کلام کی تعداد 12 ہے اور اس کا شعر. کوئی ایک شعر بھی سنائیے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. جواب صحیح دے دیا ہے. وسائل بخشش امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا نعتیہ دیوان. اس میں 12 کلام ایسے ہیں جو جیم سے شروع ہوتے ہیں. آپ بتائیے وسائل بخشش میں امیر اہل سنت کے کلاموں میں بے سے شروع ہونے والے کلام کی تعداد کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسائل بخشش میں لفظ با سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد 7 ہے. اور ایک بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بہرو بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. کیا بات ہے. احمد رضا بھائی کا بھی فیوریٹ کلام ہے یہ لگتا ہے جی. انہوں نے آتے ہی مجھے کہا تھا آج یہ کلام سننا ہے مجھے، اگر آپ سنا دیں تو میں نے کہا موقع ملے گا تو انشاءاللہ، ورنہ آپ نے خود تو سنا ہی دیا. آپ کا جواب صحیح ہو چکا ہے. 7 پوائنٹ جو ہیں 7 کلام جو ہیں امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں بے سے. یہ وسائل بخشش میں ہیں. اس میں منقبتیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں اور نعتیں بھی ہیں ماشاءاللہ. چوتھا سوال لکی مروت کی ٹیم. آپ کو اسکرین پر اب ایک شعر کا ایک ورڈ، ایک لفظ دکھایا جائے گا اور اب آپ بغیر کوئی اور ورڈ دیکھے وہ پورا شعر پڑھ دیں یا ایک لفظ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری لائن سے. آپ کہیں گے جو وہ ہم دکھائیں گے. جی دکھائیے. چلے جی. بڑا کامن ورڈ ہے، شاید اتنا آسان نہ ہو. ان ہے یا ان ہے یہ بھی آپ کو بعد میں پتا چلے گا. ان ان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. ایک ورڈ اور دیکھنا چاہیں تو بتائیے، لیکن 10 سیکنڈ کے اندر اندر بتائیے ورنہ آپ کا جواب ہم مائنس کر دیں. مصرے کا پہلا، دوسرے مصرے کا پہلا ورڈ دکھا دیجئے اور دوبارہ 25 سیکنڈ مل گئے ان کو. چلیں جی. ان یہ تو بہت مشکل ترین لگ رہا ہے. محمود بھائی کہیں پہنچے آپ؟ اچھا یہاں لکھا ہوا ہے پہلے ہی، وہاں سلیبس مل جاتا ہے. ان آپ کے پاس 12 سیکنڈ ہے. بڑا پیارا اور مشہور شعر ویسے ہی ہے. 5 سیکنڈ ہے. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. کنفرم ہے؟ چلیں اسکرین پہ دیکھتے ہیں کیا یہی شعر ہے ہماری مجلس کے پاس. ماشاءاللہ جواب صحیح ہو گیا ہے. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. چلیں جی اب ایک سوال ہے عارف والا والوں کے لیے اسی طرح کا. دکھائیے اسکرین پر ایک ورڈ پہلے مصرے کا.
اور اسی سے شعر پورا سنا دیں تو مدینہ مدینہ، یا کم از کم ایک ورڈ اور دیکھ سکتے ہیں دوسری لائن سے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. دوسرے مصرے کا پہلا لفظ. دوسرے مصرے کا بھی پہلا لفظ دکھائیے. اشارے، سہارے اشارے. کیا بات ہے، آسان شعر نہیں ہے. سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو، اشارے نے تیرے ابرو کے آئی موت ٹالی ہے. اللہ اللہ اللہ. سہارے نے تیرے گیسو کے پھیرا ہے بلاؤں کو، اشارے نے تیرے ابرو کی کہ آئی موت ٹالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بڑا خوبصورت شعر. چلیں جی، اسی طرح کا ایک اور سوال ہوگا لکی مروت کی ٹیم سے. دکھائیے اسکرین پر ایک ورڈ. ایک ورڈ دیکھ کر شعر پڑھ دیں گے یا ایک اور مزید ورڈ دیکھیں گے؟ میکسیمم 2 ورڈز دیکھ سکتے ہیں ایک شعر کے. جی، شعر کا پہلا ورڈ دکھایا گیا نا. نا سے شروع ہوگا یہ شعر، اور آپ کے پاس 11 سیکنڈ ہے. یہ شعر محمود بھائی سے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ. دوسرے مصرے کا پہلا لفظ. دوسرے مصرے کا بھی پہلا لفظ دکھائیے. اب بھی آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے دوبارہ، اور سوچ لیجئے کیا شعر ہے. نا اور جو، ویری ڈیفیکلٹ. 10 سیکنڈ. نا اور جو، 3 سیکنڈ. 2 سیکنڈ. دوسرے کا پہلا لفظ درمیان والا دکھا دے بھائی. چلیں جی بتائیے، 5 سیکنڈ ہے. چلیں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ نہیں پہنچ سکے. شعر اسکرین پر ہم دیکھیں گے. بڑا پیارا شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا. نہ کیوں ان کی طرف اللہ 100 پیار سے دیکھے. 100 یعنی بہت زیادہ. نہ کیوں ان کی طرف اللہ 100 پیار سے دیکھے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے. بہرحال آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جواب نہیں دے پائے. 2 پوائنٹ آپ کو نہیں ملیں گے. محمود بھائی سنائیں گے یہ شعر؟ نہ کیوں ان کی طرف اللہ 100 پیار سے دیکھے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ 100 پیار سے دیکھے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آخری سوال عارف والا پنجاب کی ٹیم سے. آپ کو دکھایا جائے گا اسکرین پر ایک ورڈ، اور آپ یا تو اسی سے شعر سنا دیں یا مزید 2 الفاظ آپ کھلوا سکتے ہیں. دکھائیے. تمہاری. شعر کافی ڈیفیکلٹ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی تیاری اچھی ہے تبھی اکثر جوابات ہمیں مل رہے ہیں. تمہاری سے وہ شعر شروع ہوتا ہے. 12 سیکنڈ ہے، جلدی کیجیے. یا کچھ کھلوانا ہے تو بتائیے، کوئی لفظ اور دکھوانا ہے تو. دوسرے کا پہلا لفظ. دوسرے کا پہلا لفظ دکھائیے. دوسرے کا 2 لفظ دکھا دیے. مہو خورشید. تمہاری تابش رخی سے روشن ذرہ ذرہ ہے، میں خورشید انجم برق میں جلوہ کنا تم ہو. مہے خورشید انجم برق میں جلوہ کنا تم ہو. تمہاری تابش رخ ہی سے روشن ذرہ ذرہ ہے، مہو خورشید و انجم میں، مہو خورشید و انجم برق میں جلوہ کنا تم ہو. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت شعر. اور اس طرح سے یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. عارف والا والوں نے سارے جواب دیے، لکی مروت والوں سے ایک غلطی ہوئی ہے،
اور کمال ہے کہ عارف والا والوں کو ایک اور خوشخبری ہے کہ آپ کا جو 1 نمبر شروع میں کٹا تھا وہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے. ہماری مجلس نے مفتی صاحب سے اس پر مشورہ کیا تو آپ کے جواب کو نمبر دیا جا رہا ہے اور آپ کے پوائنٹ اب 20 ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. عارف والا والوں کے ساتھ جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہوں گے اور 2 پوائنٹ کی کمی ہے, زیادہ نہیں ہے, آپ ٹینشن نہیں لیجئے گا, لیکن محنت کرنی ہے آگے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو. اسکور کارڈ کی طرف چلیں گے. محمود بھائی آپ بھی کوئی سوال کریں یہاں کے حاضرین سے, ان کو کوئی گفٹ بھی دیا جائے. پہلا مصرع آپ پڑھیں, دوسرا یہاں سے کوئی پڑھے انشاءاللہ. جی محمود بھائی. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری, یہ پہلا انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری, اس کو پورا کر دینا, یہ پہلا مصرع پورا ہوا نہیں ابھی. جن سے دریائے کرم ہے جاری. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری, جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش رحمت پہ جب آتی ہے غم خواری, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. جی محمود بھائی صحیح جواب ہے, تھوڑی سی غلطی ہے. تھوڑی سی غلطی. مان لیں محمود بھائی, مان. چلے آپ صحیح بھی کر دیں اور پھر گفٹ بھی دے دیں اپنے ہاتھوں سے. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری, جن سے دریائے کرم ہیں جاری, جوش پر آتی ہے جب غم خواری, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہ صحیح ہو گیا, لیکن آپ کا مائک کافی دور تھا, ناظرین ہو سکتا ہے صحیح سے نہ سن سکے, اب آپ طرز میں سنا دیں. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری, جن سے دریائے کرم ہے جاری, جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب غم خواری, تشنے سیراب ہوا کرتے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا خوب شعر ہے اعلیٰ حضرت کا, اور اس میں پانی کا بھی ذکر ہے. تو شفیق بھائی تحفے میں بھی کوئی پانیوں کا مجموعہ دے دیں. جی مبارک پانیوں کا مجموعہ اس میں شامل ہے, تقریباً 14 مبارک پانی. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. 14 مبارک پانی تحفے میں دیے جا رہے ہیں. قبول فرمائیے, تشریف رکھیے. آئیے چلتے ہیں ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ کی طرف, جس میں بڑی ضروری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے, اور سیگمنٹ کا نام ہے آخر درست کیا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین بڑے توجہ کے ساتھ اس کے جوابات سننے آپ نے. لکی مروت کی ٹیم سے سوال ہے, استمداد و استعانت, اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ مشکل الفاظ ہیں, لیکن ناظرین غور سے سنیں تو آپ کو سمجھائیں گے ابھی اگر صحیح جواب دیا. 9 سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا استمداد کہلاتا ہے, اور اسی کا دوسرا نام استعانت ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے یہ سب ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے عارف والا کی ٹیم, کیا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ توجہ سے جواب سننا ہے یہ والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے, جبکہ اس میں عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور یہ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں, اور یہ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور کیونکہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور اس کی عطا کے بغیر کوئی چیز بھی کسی ذرے بھر کی بھی مالک و مختار نہیں ہو سکتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کونین میں ہر چیز کے مالک ہیں, اور اس طرح انبیاء کرام علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ المبین لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں.
اللہ پاک کی عطا سے یہ سارا سلسلہ ہے. اللہ کی عطائیں ہیں اولیاء پر، انبیاء پر. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. تھوڑا سا ٹھہر کے بولنے کی کوشش کریں گے تو اور اچھا آپ بتا سکیں گے. یاد آپ کو ہوتا ہے لیکن آپ تھوڑا جلدی میں کنفیوز ہوتے محسوس ہوتے ہیں. اگلا سوال بتائیے، قرآن پاک سے اس کی کیا دلیل ہے لکی مروت کی ٹیم کہ ہم اللہ والوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. 12 سیکنڈ ہے. انبیاء کرام اور اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے. قرآن پاک میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے، نیک ایمان والے اور ملائکہ اس کے بعد ان کی مدد پر ہے. ماشاءاللہ. آپ نے سورہ تحریم پارہ 28 کی آیت نمبر 4 کو بطور دلیل بیان فرمایا، جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا بتائیے، عارف والا کی ٹیم، اللہ والوں سے مدد مانگنے کے جائز ہونے پر حدیث مبارکہ سے کیا دلیل ہے؟ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر. حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور اسے مدد کی ضرورت ہو اور اس کا کوئی ہمدم نہ ہو تو چاہیے اس وقت یہ پڑھے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو غیب میں اللہ پر کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں اور جنہیں یہ نہیں دیکھتا. دیکھتا. ماشاءاللہ. جواب آپ کا درست ہو چکا ہے. حدیث پاک کا بڑا پیارا مضمون آپ نے بیان فرمایا، اور اس طرح سے ہمیں پتہ بھی چلا کہ اللہ والے اللہ پاک کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں. حقیقی مدد اللہ پاک کی ہے، لیکن دنیا میں بھی ڈاکٹر بھی مدد کرتا ہے، اور بھی لوگ جو ہے آپ ایک دوسرے کی سپورٹ پر ہی لوگ زندہ ہیں. تو یہ ساری عطائیں رب کریم کی ہیں، اور بندے جو ہیں وہ اسباب کے درجے میں ہیں، اور اللہ والوں کا تو پھر مقام ہی کچھ اور ہے. ماشاءاللہ بڑے پیارے جوابات دیے. لکی مروت 22، عارف والا 24 پوائنٹس پر ہیں. اور ہم کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اسکور کارڈ دکھاتے ہیں، پھر چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی محمد غفران رضا عطاری عرض کر رہا ہوں سعد خیبر پختونخوا سے. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت پیارا ہے، اور الحمدللہ اس سے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور آج ہماری سپورٹ لکی مروت کے پی کیس کے ساتھ ہے، اور ماشاء اللہ ہماری پٹھان اسلامی بھائی بھی اس سلسلے کو کافی شوق و ذوق سے دیکھتے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے اور مکے کی بعد حاضری نصیب فرمائے. آمین. ان کو پٹھان میں جواب دیں، پشتو میں جواب دیں. شکریہ ادا کریں ان کا، بہت شکریہ کال کی، حوصلہ افزائی بڑھائی. ڈیرا شکریہ. اللہ تعالیٰ تاست ہم بار بار مدینہ شریف تشکر رکھیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. چلے جی، اللہ تعالیٰ تفتہم، اللہ تعالیٰ تاست دے ہم مدینہ شریف تشکر رکھیں. چلے اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے. اگلی کال دیجئے. ذہنی آزمائش سلسلے کی کیا بات ہے. یہ سلسلہ دیکھ کر عشق رسول، محبت رسول، صحابہ کی محبت، آل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے. امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. چلیں جی، بہت بہت شکریہ کالرز کا. مزید کالز آپ کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پہ چلتے رہیں گے. اسکور بورڈ دکھائیے. 3 سیگمنٹس ہو چکے ہیں. ہم بڑھیں گے اب چوتھے سیگمنٹ کی طرف. 3 سیگمنٹ سے گزر کر کس سیگمنٹ میں کس نے کتنے پوائنٹ لیا آپ دیکھ لیجئے. عارف والا کوئی غلطی نہیں کی اب تک، 10 اور 4 24 پوائنٹ ہیں. لکی مروت کی ٹیم نے 1 غلطی کی ہے، 2 پوائنٹ اب تک ایک سیگمنٹ میں نہیں ملے. اس کے علاوہ باقی کہیں غلطی نہیں کی. 22 پوائنٹس ہیں. شروع کرتے ہیں اب احادیث مبارکہ سے فیض اور برکت لینے کے لیے سیگمنٹ گلدستہ حدیث. لو مدینے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں میں، حدیث رسول
माशाअल्लाह हदीस रसूल लाए हैं हम, और इसमें ये है हदीस पाक में 3 चीज़ें नॉर्मली हम पढ़ते सुनते देखते हैं कि मतन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एग्जैक्ट अरबी, फिर उसका तर्जमा, और नंबर 3 उसका रेफरेंस, उसकी जो तखरीज वगैरह होती है, कहाँ से ये हदीस पाक है, किस किताब में है, कौन से वॉल्यूम में है, कौन से पेज पर है। तो ये डिटेल में हम सीखेंगे। 4 सवाल हैं दोनों टीमों से, 2-2। अगर इन्हें अरबी दिखाई जाएगी तो ये तर्जमा बताएंगे और रेफरेंस बताएंगे, अगर तर्जमा दिखाया गया तो अरबी और रेफरेंस बताएंगे, अगर रेफरेंस दिखा दिया तो अरबी और तर्जमा बताएंगे। 3 में से कोई एक चीज इन्हें हम बताएंगे और 2 इन्हें बताना होंगी 25 सेकंड के अंदर। तैयार हैं? बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती सेगमेंट है। पहला सवाल दिखाइए स्क्रीन पर, आरिफ लकी मरवत की टीम के लिए। चलें जी, आपके सामने है हदीस मुबारका। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन हलफ अला यमीनिन थुम्मा रआ अत्क़ा लिल्लाहि मिनहा फलयअति तक़वा। इसका तर्जमा कीजिए, मीनिंग बताइए। एक साबिर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो कसम उठाए फिर उसके बाद तकवा वाली चीज़ देखे तो उसी कसम को छोड़ दे और उस तकवा वाली चीज़ पर अमल कर ले। सही मुस्लिम सफ़ा नंबर 898 और हदीस नंबर 1651। सफ़ा नंबर 898 हदीस 1651 मुस्लिम शरीफ। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अच्छा, इस हदीस पाक का कुछ मतलब भी समझ लीजिए कि इस हदीस पाक के बारे में अल्लामा अबू ज़करिया यहया बिन शरफ नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शरह सही मुस्लिम में, हदीस पाक इस बात पर दलालत करती है कि अगर किसी ने कोई काम करने या ना करने की कसम खाई लेकिन फिर कसम पूरी ना करने में बेहतरी महसूस की, तो बेहतर है कि वो कसम तोड़ दे और उस कसम का कफ़ारा अदा कर दे। जो कसम खाई थी उसका कफ़ारा दे दे और उससे अच्छी तकवे वाली चीज को अपना ले कसम को तोड़कर। माशाअल्लाह। अगला सवाल दिखाइए आरिफ वाला की टीम के लिए। चलें जी, आपको रेफरेंस दिखाया गया है और ये किस हदीस का रेफरेंस है, तर्जमा और हदीस का अरबी मतन आपने पढ़ना है। अकेला मतन पढ़ना है, अरबी और तर्जमा दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल तदरून मल ग़ीबा क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु अअलम क़ाल ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यक़रहु क़ील अफ़रअयत इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूल क़ाल इन कान फ़ीहि मा तक़ूलु फ़क़द इग़तबतहु व इन लम यकुन फ़ीहि फ़क़द बहतहु। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई की नापसंदीदा बात को जिक्र करना। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर में उसमें वो बात पाई जाए। हुजूर ने फरमाया अगर उसमें वो बात पाई जाए जो तू कहता है, तो हुजूर ने फरमाया ये गीबत है। और हुजूर ने फरमाया अगर तू वो बात कहे जो उसमें नहीं पाई जाती, तो हुजूर ने फरमाया वो बहतान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अरबी मतन में एक लफ्ज आपने छोड़ दिया आखिर में, व इल्लम यकुन फीहि मा तक़ूलु फ़क़द बहतहु। चलें, आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। आपने तर्जमा भी सही तकरीबन पढ़ा और बड़ी प्यारी यह हदीस पाक मुसलमान की इज्जत की हिफाजत के हवाले से कि किसी पर बहतान भी ना लगाया जाए और किसी के पीठ पीछे गीबत भी ना की जाए। 2 पॉइंट और हासिल कर लिए आरिफ वालों ने। अगला सवाल दिखाइए लकी मरवत की टीम के लिए। गुलदस्ता या हदीस में अब क्या दिखाया जा रहा है, अरबी या तर्जमा या रेफरेंस? चलें जी, अब तर्जमा है आपके सामने। हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स पर गुजरे जो अपने भाई को शर्म और हया के मुतालिक नसीहत कर रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो क्योंकि हया ईमान से है। इस हदीस का अरबी मतन पढ़िए और हवाला बताइए। अन इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर अला रजुलिन मिनल अंसारी व हुवा यईदु अखाहु फिल हयाई फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दअू फ़इन्नल हया मिनल ईमान। किताब मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 228 और हदीस नंबर 5070। क्या बात है, इतना एग्जैक्ट और जबरदस्त जवाब दिया और जवाब दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह। वो एक्चुअली उससे कह रहा था कि तू बहुत शर्मीला है, इतनी शर्म मत कर, शर्मीला आदमी दुनिया नहीं कमा सकता वगैरह वगैरह, इस तरह का हो सकता है मामला हो। तो यहाँ उसे जो है समझाया गया कि इसे छोड़ दो, शर्म हया करने दो
اور اسے شرم و حیا سے نہ روکو، شرمیلا رہنے دو۔ یاد رہے کہ جو حیا گناہوں سے روک دے وہ تقوی کی اصل ہے، اور جو غیرت و حیا اللہ کے مقبول بندوں کی ہیبت دل میں پیدا کرے وہ ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور جو حیا نیک اعمال سے روک دے وہ حیا بری ہے۔ جیسے کوئی حیا کرتے ہوئے داڑھی نہ رکھے، حیا کرتے ہوئے جو ہے فلمیں ڈرامے دیکھنا نہ چھوڑے، اپنے دوستوں سے شرم کرے، وہ کیا کہیں گے، تو یہ حیا بری ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک سیکھنے کو ملی۔ آخری سوال عارف والا کی ٹیم سے، آپ کو پھر ریفرنس دکھایا گیا، مشکات المصابیح فصل ثانی حدیث نمبر 4880 پیج 199۔ کون سی حدیث ہے؟ عربی بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قال باعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل ان یبعث وبقیت له بقیۃ فوعدته ان آتیہ بها فی مکانہ فنسیت فذکرت بعد ثلاث فاذا هو فی مکانہ فقال لقد شککت علی انا ها هنا منذ ثلاث انتظرک۔ حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ظہور نبوت سے پہلے خرید و فروخت کی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ بقایا مجھ پر رہ گیا، تو میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں یہیں وہ چیز لاتا ہوں، لیکن میں یاد بھول گیا۔ جب مجھے 3 دن بعد یاد آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اسی جگہ پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈالا، میں 3 دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت حدیث پاک ہے، اور کمال کا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھنے سیکھنے کو ملا۔ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، ماشاءاللہ۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ، اور یہ ترجمہ جو حدیث انہوں نے پڑھی اسکرین پر بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ وعدے کی پابندی بھی کریں، اور اگر کوئی تکلیف میں ڈال دے، کبھی وعدہ خلافی کرے، تو اس سے بد اخلاقی نہ کریں، اس سے درگزر سے کام لیا جائے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ اس سیگمنٹ کے بعد اب 4 سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ 4 مراحل سے گزر کر عارف والا اور لکی مروت کی ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہو رہا ہے، اور پہلی بار اس ذہنی آزمائش کے سیزن 15 میں یہ منچ پر آئے ہیں۔ لکی مروت کی ٹیم نے 26 اور عارف والا کی ٹیم نے 28 پوائنٹ حاصل کیے ہیں، اور ابھی مقابلہ باقی ہے 3 سیگمنٹ کا۔ آئیے مکتبۃ المدینہ کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ، ایک پرومو دیکھتے ہیں۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ذہنی آزمائش سیزن 15 کے موقع پر 26 نومبر سے 9 دسمبر تک آپ فرض علوم سیکھیے اور تفسیر قرآن صراط الجنان پر 18% ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ ذہنی آزمائش کے فائنل میں ہونے والی قرآن دازی کا حصہ بھی بن سکیں گے، اور آپ حاصل کر سکیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک ہاتھ سے لکھی ہوئی نصیحت اور دستخط والی کتاب بھی۔ تو پھر دیر کیوں، ابھی مکتبۃ المدینہ وزٹ کیجئے اور کتاب فرض علوم سیکھیے اور تفسیر قرآن صراط الجنان ہدیتاً طلب کیجئے۔ گھر بیٹھے منگوانے کے لیے ابھی رابطہ کیجئے۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے فیضیاب ہوتے رہیے، اور ذہنی آزمائش سیزن 15 کے ذریعے بہت سارے پیارے پیارے پیکیجز بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں، اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، ڈسکاؤنٹس بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح ذہنی آزمائش کے دنوں میں مکتبۃ المدینہ سے خوب خریداری کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں مدنی چینل کے مختلف پروگرامز کے حوالے سے کچھ سوالات ہوتے ہیں دلچسپ، دیکھتے ہیں ان کی کتنی نظر ہے ہمارے پروگرامز پر۔ سیگمنٹ کا نام ہے مدنی چینل عام کریں۔ جی ناظرین، مدنی چینل عام کرنا ہے ہم سب نے۔ انہیں کچھ پروگرامز کے ٹائٹل دکھائے جائیں گے، نام جو لکھا ہوتا ہے پروگرام کا، اور پھر اس کے بعد دونوں ٹیموں سے دو سوال کیے جائیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں۔ ٹائٹل کا ایک حصہ دیکھ کر، ایک کونا، ایک اوپر یا نیچے سے کچھ دیکھ کر کہ یہ کون سے پروگرام کا ٹائٹل ہے۔ جو کسی پروگرام کو ریگولرلی دیکھتے ہیں نا شروع سے، تو وہ اس کا ٹائٹل سے بھی واقف اور مانوس ہو جاتے ہیں کہ یہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہے۔ تو اب چلیں کچھ پروگرام کے ٹائٹل پہلے آپ دیکھیں اور آپ لوگ غور سے دیکھیں، پھر اس پر آپ سے سوال کیے جائیں گے۔ جی، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے یاد خدا و مصطفیٰ، گھر اور معاشرہ، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، علم انبیاء واہ،
نیک خواتین، اسلامی زندگی، کلام شہنشاہ سخن، واہ، خوابوں کی تعبیریں، سبق آموز خبریں، احکام تجارت، ماضی کی یادیں، یہ کلرز وغیرہ بھی نوٹ کرنے کے ہوتے ہیں، زیارت رسول کے واقعات، مدنی مذاکرہ، روحانی علاج اور استخارہ، دارالفتاء اہل سنت۔ چلیں جی، سوال ہوگا لکی مروت کی ٹیم سے۔ اب آپ کو اب پورا ٹائٹل نہیں دکھائیں گے، اس میں سے ایک جھلک دکھائیں گے، بقیہ کور ہوگا نمبر سے، اور آپ جتنے ٹائلز ہٹانے کا کہیں گے اتنی ہٹتی جائیں گی اور آپ کے پوائنٹ گھٹتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک باری میں بتا دیں گے تو 5 پوائنٹ مل جائیں گے، اگر ایک ٹائل کم ہوگی تو 4 پوائنٹ، 2 ٹائلز کم ہوں گی تو 3 پوائنٹ، 3 ٹائلز کم ہوں گی تو 2 پوائنٹ، اور اسی طرح 0 تک آپ جائیں گے۔ دکھائیے کون سا سوال ہے لکی مروت کی ٹیم سے؟ چلیں بتائیے بھائی، یہ کون سا پروگرام ہے؟ اس پروگرام میں یہ والی لائن بھی ہوتی ہے، اس پروگرام کے ٹائٹل میں دیکھ لیں، فل اسکرین میں رکھیں۔ آپ کے پاس 9 سیکنڈ ہے اگلے آپشن کے لیے، کیا ہٹانا؟ 6 نمبر کھول دیجیے۔ 6 نمبر کھول دیں بھائی۔ اسلامی زندگی، کیا لگتا ہے اسلامی زندگی ہے؟ ہاں، عارف والا والے اسلامی زندگی ہے؟ حاضرین ہمارے آڈینس کیا کہتے ہیں، صحیح ہے؟ چلیں جی دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا انہوں نے جواب دیا۔ صحیح تھا، اسلامی زندگی پروگرام۔ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ یہ پروگرام، اس کا پرومو بھی دیکھتے ہیں، یہ پروگرام کب آتا ہے، اور اچھا چلیں اس کا پرومو آپ کو پھر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال کریں گے عارف والا کی ٹیم سے، یہ بھی اسی طرح کریں گے، ایک جھلک دیکھ کر آپ نے بتانا ہے کون سا پروگرام۔ میں تو پہنچ گیا ہوں۔ لکی مروت کو 4 پوائنٹ ملے نا، پہلے ایک ٹائل ہٹی تھی۔ 6 نمبر 6 نمبر کھول دیں۔ اچھا آپ بتا دیں، اتنا آسان ہے یہ تو 5 مل جائے گی، رسک نہیں لیں گے۔ کھولیں بھائی 6 نمبر، ایک اور کھولیں، 5 کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیارت رسول کے واقعات۔ دیکھیں کچھ اور نہ ہو، زیارت سیرت بھی ہو سکتا ہے، زیارت سیرت ایک ہی طرح، ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ چلیں جی، آپ نے کہا زیارت رسول کے واقعات، اسکرین پر دکھائیے کیا ان کا جواب صحیح ہے؟ جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ زیارت رسول کے واقعات، نام ہی بتا رہا ہے کہ پروگرام کتنا اچھا ہوگا۔ آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں۔ ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ صحابہ نے خواب میں آقا کی زیارتیں کی، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ تابعین و تبع تابعین نے بھی دیدار رسول کا شرف حاصل کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ غوث پاک نے تو شربت دیدار بیداری میں پیا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ علامہ سیوطی نے جاگتی آنکھوں سے 75 ٹائم جلوہ مصطفیٰ دیکھا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نے راہ مدینہ میں جلوہ مصطفیٰ دیکھا۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ امام احمد رضا خان نے سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا۔ دیدار رسول کے واقعات سننے کے لیے اور زیارت مصطفیٰ کے نسخے جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام زیارت رسول کے واقعات۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام، قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب بھی اس میں ہوتے ہیں، ضرور اسے دیکھا کریں۔ اگلا سوال، اسی طرح کا ایک سوال اور ہوگا دونوں ٹیموں سے۔ اب تک دونوں نے صحیح جواب دیے ہیں اور
4 پوائنٹ لے لیے ہیں. دکھائیے ایک اور پروگرام کا ٹائٹل لکی مروت کی ٹیم کے لیے. اس کے بعد ایک سوال محمود بھائی سے بھی کریں گے اسی طرح کا. چلیں جی, مدنی چینل عام کریں. اس سیگمنٹ میں آپ نے پہنچنا ہے پروگرام تک. میں تو پہنچ گیا ہوں. دانیال مدنی بھائی, میں تو پہنچ گیا. ہاں, بڑا پیارا پروگرام. پہنچ گئے یا آپ کھلوائیں گے کچھ؟ پہنچ گئے. اچھا جی, اب رسک لے رہے ہیں. دیکھیں بھائی ناظرین, بغیر کوئی ٹائل کھلوائے بتانے جا رہے ہیں احکام تجارت. احکام تجارت انہوں نے کہا. صحیح کہہ رہے ہیں. عارف والا والے بھی سر ہلا رہے ہیں اور حاضرین بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. پروگرام بڑا خوبصورت. اور دکھائیے کیا واقعی صحیح جواب ہے. مفتی علی اصغر صاحب کا پروگرام احکام تجارت, جواب درست دے دیا ہے. بڑا ہی پیارا اور اہم پروگرام جو سب کو دیکھنا چاہیے, چاہے تاجر ہو کہ نہ ہو. اس سے سبھی کا تعلق پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے. تجارت خود نہیں کرتے تو خریداری تو کرتے ہی ہیں سب. اگلا سوال عارف والا کی ٹیم سے. میں بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہنچ گئے آپ؟ کوئی بھی ٹائل نہیں کھلوائیں. دیکھیں رسک نہ لیں, ایسا نہ ہو 5 کے 5 ضائع ہو جائیں پوائنٹ. میں بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں. نیک خواتین, نیک خواتین, نیک خواتین, نیک خواتین, انہوں نے بہت جلدی جواب دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو 5 پوائنٹ ضائع ہو جائیں. عارف والا کی ٹیم نے صحیح جواب دے دیا ہے. واہ بھائی, کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, زبردست ہو گیا یہ. اور دونوں نے اس بار دیکھا کہ بھائی لکی مروت والوں نے 5 پوائنٹ لیے تو ہم 4 کیسے لیں. تو عارف والا والوں کی تیاری کمال کی ہے. اور یہ ہے مدنی چینل کو دیکھنے کے والے ویورز ٹائٹل سے ہی پہچان لیتے ہیں پروگرام کون سا ہے. مدنی چینل کا پروگرام ایک سے ایک پروگرام ہے. نہ جانے ان پروگرامز کے ذریعے کتنوں کی زندگیاں بدلتی ہوں گی. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے اس مدنی چینل کو سلامت رکھے. امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. ایک سوال کریں گے محمود بھائی سے. ہاں جی جی, آپ دیکھیں اسکرین پر اور پھر آپ بتائیے پروگرام کون سا ہے. پہنچتے ہیں کہ نہیں آپ؟ محمود بھائی نے اگر جواب دے دیا تو ان کے لیے بھی گفٹ. اور کوئی ٹائل کھلوانا چاہتے ہیں آپ؟ 6 نمبر کھلوانے ہیں. چلیں جی, تو یاد خدا مصطفیٰ ہے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. یاد خدا و مصطفیٰ, ایسا کوئی شعر ہے جس میں یہ لفظ آتا ہو, یاد خدا و مصطفیٰ؟ ایسا کوئی شعر سنا جس میں یاد آتا ہو, لفظ یاد؟ ابھی تو آپ سے کافی سارے اشعار سننے ہیں. پڑھیں پڑھیں. دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ دیں گے یوسف شاہ صاحب. ہم نیک اعمال کا جائزہ لیں گے, 72 نیک اعمال کا, اور پھر محمود بھائی سے پیارا سا کلام بھی سنیں گے. آپ کی کچھ کالز بھی شامل کریں گے. مقابلہ جاری ہے ذہنی آزمائش سیزن 15 کا 14th ایپیسوڈ. لکی مروت اور عارف والا کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ بڑا ٹف چل رہا ہے. دیکھتے رہیے اور اپنے اپنے 72 نیک اعمال کا رسالہ نکال لیجئے, یا اگر موبائل کے ذریعے آپ اسے بھرتے ہیں تو موبائل میں اپلیکیشن میں اس کو فل کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ
نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 1، اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مچھ داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ حاجیوں کے قافلے تیار ہو رہے ہیں، فارم بھرے جا رہے ہیں، مدینے جانے والے خوش نصیب حاضری مدینہ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کہ اس سال ہم حج کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے جو ہے وہ اسباب ہو چکے۔ ہمارے پاس اسباب نہیں تو کیا ہوا، سرکار جسے چاہیں بلائیں، اسے اسباب بھی عطا فرمائیں۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ آئیے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی یہ سفر مدینہ عطا کر دیجئے۔ جی محمود بھائی۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھے غم بھی، مدینہ دیکھے
मदीना देखेंगे हम भी मदीना देखेंगे फिर चाहे अगले मोहब्बत के काफिले फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का मदीना देखेंगे हम भी मदीना देखेंगे उतारा आका खुदा हो बेसिर रहमत वो नजर के सामने गुलजार हो मदीने का नजर के सामने गुलजार हो मदीने का गुलजार हो मदीने का अगर खुश चाहिए तो मदीने चलो जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो सारी मस्ती मदीने की गलियों में है सारी मस्ती मदीने की गलियों में है सारी मस्ती मदीने की गलियों में है सारे का सारा मदीने में है दिल भी सदके किया वार दे अपनी जान दिल भी सदके किया वार दी अपनी जान दिल भी सदके किया वार दी अपनी जान रूह तस्कीन पाए तो पाए कहाँ की तरह दूर रह कर जिए हम यहाँ की तरह दूर रह कर जिए हम यहाँ की तरह दूर रह कर जिए हम यहाँ मेरा दिल मुज़्तर मदीने में किस तरह दूर रह कर जिए हम यहाँ किस तरह दूर रह कर जिए हम यहाँ किस तरह दूर रह कर जिए हम यहाँ आका कौन मेरे सर नहीं उठ के मैं कीने आवा उठ के मैं कीने आवा लाल मेरे पर नहीं तू साथे तेरा मैं तो बड़ी बड़ी मेहरबानियाँ की तरह दूर रह कर जिए हम यहाँ किस तरह दूर रह कर जिए हम यहाँ जब लुत्फ तो
جب ملے مجھ سے مرشد کہے چلو بیت رضا میں مدینے میں چلا پر کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں مدینے جاتے نبی آؤں گا حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا جو مصیبت کا ہے مدینے مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا جتنے غریب پھر بھی غلام آتے گئے جاتے گئے میں بھی آؤں گا کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں 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 جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا تمہارے راستے پہ جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ کھڑی ہوگی زبان پہ ورد رہے گا درود کا اس دم زبان پہ ورد رہے گا درود کا اس دم نگاہ سیدی ہم دیدار ہو مدینے کا یا سیدی ہم دیدار ہو مدینے کا یا سیدی ہم دیدار ہو مدینے سفر والا کوئی ہم بھلے پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھتے تیری ملک قلمدان مدینے والے زیارت میں کیا دل مدینے کا ارمان مدینے والے یا سیدی ہم دیدار ہو مدینے
لیے تو مدینے کو یاد ہے سنا ہے ہمیں مدینہ بہت ہی پیارا ہے میرے سرکار اور مدینے کا میرے سرکار اور مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا مدینہ خود کی پکارے گا مدینے میں ہر ایک غم کی ملے گی دوا مدینے میں وہ دور کے مدینے سے مر نہیں سکتا کمال آئے گی اس کی مدینے میں وہ خوش نصیب جو بیمار ہو مدینے کا وہ خوش نصیب جو بیمار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ مدینے جانے کے لیے تو عاشق سارا ہی سال تڑپتے رہتے ہیں، مدینے سے آتے ہی دوبارہ مدینے جانے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور پورا سال ہی یہ کیفیت عاشقوں کی رہتی ہے، لیکن خاص کچھ مواقع ہوتے ہیں، کچھ ایسے مہینے بھی ہوتے ہیں یا کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن سے اور یہ ذوق بڑھ جاتا ہے، کچھ ایسی تصویریں ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر ذوق بڑھ جاتا ہے، وہ آتش بھڑک اٹھتی ہے کہ بس اب تو میں کاش پہنچ جاؤں، کسی طریقے سے میں پہنچ جاؤں، میرا فلاں دوست پہنچ گیا، میرا رشتہ دار پہنچ گیا، میرا یار پہنچ گیا، میرا محبوب پہنچ گیا، کوئی ایسے ریلیشنز ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کی حاضری عطا کرے، اور اسپیشلی ابھی جیسے کہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں تو یہ نیوز بھی عاشقوں کے دلوں کے لیے تڑپانے والی ہے کہ کاش ہم بھی فارم بھرنے والوں میں ہوتے، ہمارے لیے بھی آسانیاں ہو جاتی، ہم بھی بلاوے ملنے والوں میں ہوتے۔ جنہوں نے کوششیں کی اللہ پاک انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی یہ مجدے ملیں۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں، پھر مقابلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 کا لکی مروت اور دوسری ٹیم عارف والا ان کے درمیان جاری ہے، اور بڑا پیارا مقابلہ ہو رہا ہے۔ کچھ کالز دیجیے۔ مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 زبردست اور علم دین کے اندر اضافے کا بہت بڑا سبب ہے۔ انداز تو اشفاق بھائی آپ کا بھی بہت پیارا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے حلم میں، علم میں، عمر میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ مزید کال۔ میرا نام احمد حسن بن مقصود اتاری ہے، میں عارف والا سے عرض کر رہا ہوں اور میں آج عارف والا کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ عارف والا بیسٹ آف لک۔ عارف والا بیسٹ آف لک، لکی مروت بیسٹ آف لک۔ چلیں جی اپنی اپنی چیئرز پہ بیٹھیں گے۔ بہت بہت شکریہ محمود بھائی، آپ نے بڑا زبردست مدنی سما باندھ دیا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اس سے پہلے آپ کو اسکور بورڈ دکھا دیں ایک بار کہ مقابلہ کس انداز سے جاری تھا، اور عارف والا لکی مروت نے کس سیگمنٹ میں کتنے پوائنٹس حاصل کیے۔ ایک بار اسکور بورڈ دکھائیے، اور پھر اس کے بعد چلیں گے بڑے خوبصورت اور زبردست سیگمنٹ کی طرف۔ جی دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جی ماشاءاللہ 35 اور 37 پوائنٹس پر پہنچ چکے ہیں عارف والا اور لکی مروت کی ٹیم۔ آپ کی اسکرین پر ان کی تمام سیگمنٹس کی کارکردگی موجود ہے، اور اب باری ہے
چھٹے سیگمنٹ کی اور ساتویں سیگمنٹ کی 2 سیگمنٹس کے بعد فائنل ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم، جو ٹیم 1 پوائنٹ بھی زیادہ لیتی ہے وہ ونر ہوتی ہے. تو آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی پوائنٹ نہ چھوٹنے پائے. چلتے ہیں چھٹے سیگمنٹ کی طرف. ایک نظر ادھر بھی. چلے جی، آپ کو کچھ دکھایا جائے گا اسکرین پر، کچھ تحریریں ہوں گی، ہو سکتا ہے تصویریں ہوں وغیرہ وغیرہ، جو بھی لکھا ہوا ہے، کوئی اعداد ہیں، ڈیجٹس ہیں، نمبرز ہیں، ABCD ہے، جو بھی ہے آپ اس کو نوٹ کریں کہ کیا ابھی دکھایا گیا. چند سیکنڈ کا یہ ایک کلپ ہوگا جس میں کچھ لکھا ہوا آپ کو دکھایا جائے گا، اور جو بھی لکھا ہوا وغیرہ آئے یا اسکرین پر آئے آپ اسے یاد کرتے جائیں، اور اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ کیا کیا دکھایا گیا، اور آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے ہر بار. جی دکھائیے کیا ہے آج کا. ایک نظر ادھر بھی. ماشاءاللہ، اللہ پاک کے پیارے پیارے نام. واہ، کیا پیارے پیارے نام ہیں. سبحان اللہ. نام کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. واہ بھائی، چلیں بہت مختصر لیکن سوالات اسی میں سے ہوں گے. اب آپ تیار ہیں؟ لکی مروت غور سے دیکھائے. چلیں جی بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے پیارے پیارے نام دکھائے گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک نام کا ترجمہ جو ہے وہ دکھایا گیا تھا. وہ نام اور اس کا ترجمہ بتائیے. ترجمہ یعنی میننگ. جی 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. الغنی، بے نیاز. کی بات ہے. چلیں جی، الغنی یعنی اللہ پاک کی بے نیازی کا ذکر کیا گیا تھا، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اللہ پاک بے نیاز ہے، الغنی ہے. اگلا سوال، ایک مبارک نام کے ساتھ کچھ ڈیجٹس بھی تھے، ہندسے تھے 1 2 3 4 کر کے کچھ، تو وہ بتائیے کون سے ڈیجٹ لکھے ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29 تھے. 29 کیا ہوتا ہے؟ 29. اور کس نام کے ساتھ تھے معلوم؟ المہین. ہاں، المہین. المہین. المہیمن. المہین. مہین تو کوئی نام نہیں ہے. المہیمن. المہیمن. اور یہ روزانہ 29 بار پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا، اور بیماریوں سے حفاظت کا بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں اس وظیفے کے بارے میں. بڑا پیارا وظیفہ المہیمن. 29 بار پڑھے، انشاءاللہ بیماریوں اور آفتوں سے بچیں گے. تیسرا سوال آپ سے لکی مروت کی ٹیم. اللہ پاک کا ایک مبارک نام ابھی جو دکھائے گا اسماء، ان میں سے ایک نام 2 بار دکھایا گیا تھا، وہ کون سا نام تھا؟ ہاں، اب کچھ لگ رہا ہے کہ پریشانی میں آ رہے ہیں. الاحد. الاحد آپ کہہ رہے ہیں. کیا حاضرین ان کی تصدیق کریں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہو چکا ہے. اگر آپ کو پتا تھا اتنی دیر کیوں لگائی؟ سوچ رہے تھے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا. ان پیارے پیارے اسماء الہی میں ایک قرآن پاک کی سورت کا نام بھی تھا. اکثر اسماء الہی دکھائے گئے، اس میں بیچ میں دوسری چیزیں بھی تھی. تو وہ سورت کون سی تھی؟ بتائیے سورت کا نام. 15. قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے کسی ایک سورت کا نام تھا، بتائیے. سورہ بقرہ تھی، آل عمران تھی. 4 سیکنڈ. الرحمن الرحیم. سورۃ اخلاص. سورہ اخلاص. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ. ویری گڈ. کوئی بھی غلطی نہیں ہونے دی، اور 2 سوالات کے درست جوابات دیے. نظر ایسی ہونی چاہیے کہ جو دیکھیں تو پھر غور سے دیکھیں، اور جب کتاب وغیرہ بھی پڑھیں تو اس میں بھی دیکھنے میں انداز یہی ہو کہ غور سے دیکھ کر اچھی طرح مطالعہ کریں. مطالعہ نارملی اسٹوڈنٹس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی پکی نظر کے ساتھ کتاب کو پڑھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ. تو اس میں بھی انشاءاللہ چیزیں اسی طرح ذہن میں نقش ہوتی رہیں گی. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ عارف والا اور لکی مروت کا مقابلہ جاری ہے، اور دونوں نے اب تک کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی
आजमाइश देखो फिर से आया है। 41 और 39 2 पॉइंट्स का फर्क है जो कि मिटाना है अगर लकी मरवत वालों को आना है इनके बराबर। अब चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसमें फैसला होगा कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है। बच्चों का जहनी आजमाइश अगर हमारे पास इसके क्लिप्स मौजूद हैं तो दिखाएंगे। चलें जी, देखते हैं आज कौन से बच्चे कहां पर क्या कर रहे हैं। आप लोग जहनी आजमाइश का सिलसिला देख रहे हैं। एक तो हमारे पास 2 टीम है, एक तरफ कराची मदनी है और एक तरफ कराची मक्की है। आइए देखते हैं दोनों की कितनी तैयारी है। पहले हम कराची मक्की से सवाल पूछते हैं, दिन में नमाज कितनी दफा पढ़ है? 5। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइए हम लोग कराची मदनी की टीम के पास जाते हैं। आप बताइए नमाज के कितने शराइत हैं? नमाज की शराइत 6 है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चे भी ज़हनी आजमाइश कर रहे हैं, अपने अपने घरों में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको दोनों जहानों में खुशियाँ अता करे, आलिम बाअमल और मुफ्ती इस्लाम बनाए आप लोगों को। अब है बड़ा ही ज़बरदस्त सेगमेंट, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसी सेगमेंट में होते हैं। 15-15 पॉइंट हैं और लकी मरवत और आरिफ वाला की टीमें। अब कुछ हम ऐसे कर लेते हैं कि एक मेंबर दोनों टीमों के आमने सामने आ जाए। अहमद रजा भाई इधर आ जाएं, उज़ैर भाई सामने आ जाए, ताकि किसी किस्म का कोई शायबाई ना रहे कि कोई किसी को सपोर्ट कर सकता है। इस सेगमेंट में कोई मशवरा नहीं होगा, आप खुद अपना जवाब देंगे, साथियों से बात नहीं कर सकते। और ये बात ना हो सके इसीलिए आपके बीच वाले इस्लामी भाई को सामने भेज दिया गया। अब अहमद रजा सामने चले गए, उज़ैर भाई आरिफ वाला की टीम में आ गए। इनको खुशामदीद तो कहें भाई, वेलकम तो करें। है भाई, हार जीत तो अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी टीम का बंदा आया है, आप मुस्कुरा के उसको वेलकम ही नहीं करते भाई। चले जी, चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। सफर है मगर अकेले। मेरे पास 6 एनवलप्स हैं और इनके अंदर सवालात हैं, हर मेंबर के लिए 5-5। आप खड़े हो जाइए और अब आप जवाबात देंगे बहुत स्पीड में। सेकंड्स होंगे 2 से 3। अगर आप ज्यादा रुकेंगे तो जो है मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगले सवाल की तरफ। आपने सिर्फ जवाब देना है सही या गलत, और सही और गलत बाद में हम बताएंगे कितने सही थे कितने गलत थे। इसमें भी बहुत सारी मालूमात हैं, इसको हम शफल भी कर लेते हैं मजीद। किसके पास कौन सा आएगा किसी को नहीं पता। चले जी, अहमद रजा लकी मरवत की टीम, आपसे हैं 5 सवालात, आप बताएंगे सही या गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के पीर साहब सैयद शाह आले रसूल हैं। सही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 4 बार नहीं पढ़ा जाता। सही। सफा और मरवा के माबैन 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। सही। सही। और आपने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह, क्या बात है। अब चलेंगे सामने आरिफ वाला गुलाम इलियास, तैयार हैं आप? जी। इह्याउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं है। सही। पंचगाना नमाज शब मेराज में फर्ज हुई। सही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुनियत अबुल कासिम नहीं है। गलत। दावत इस्लामी की वेबसाइट अरबी जबान में देखी जा सकती है। सही। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई। गलत। आपने 5 जवाब दिए और 5 के 5 सही हो गए। अरे वाह भाई, माशाअल्लाह। अब किन से है सवाल? लकी मरवत से हसन भाई, तैयार हैं आप? नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। गलत। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलकाबात हैं। सही। जमरात यानी शैतानों पर कंकरियां मारने को रमी कहते हैं। सही। कुरान पाक के 30 पारे हैं। सही। हजरत यूसुफ के 12 भाई थे। गलत। चलें जी, देखते हैं। इन्होंने सब के सब सही जवाब दे दिए। हाँ भाई, कोई भी गलती नहीं कर रहा। बड़े डिफिकल्ट सवालात हो रहे हैं। अब किसकी बारी है? आरिफ वाला से शाजील मदनी, तैयार हैं आप? चलें जी। हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख वफात 26 सफर है। गलत। जो साहिब शान काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाएगा उसमें बरकत ना होगी। गलत। बहार शरीयत के कुल 30 हिस्से हैं। गलत। इमाम आजम के वालिद का नाम सैयदुना साबित रहमतुल्लाहि अलैह है। सही। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का एक लक़ब फारूक भी है। गलत। देखते हैं भाई इन्होंने क्या किया है। एक गलती हो गई है इनसे और इस तरह से 1 पॉइंट की कमी ये फेस करेंगे। अब चलेंगे अगले मेंबर की तरफ। किसकी बारी है? आरिफ वाला के
اچھا عزیر بھائی تیار ہیں آپ؟ لکی مروت سے عزیر بھائی آخری ممبر ہیں اس ٹیم کے. فجر کی اذان میں 19 کلمات ہیں. صحیح. نماز جنازہ واجب ہے. غلط. امام سیوطی کی تصوف پر مشہور کتاب منہاج العابدین ہے. غلط. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غلط. عالم مدینہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے. غلط. آپ نے 5 جواب میں سے ایک غلطی کی، 4 درست جواب دے دیے ہیں. ایک غلطی، سب سے پہلا جواب غلط دیا. اذان میں 19 کلمات نہیں ہیں. چل آخری سوال کون رہ گئے؟ چلیں جی، عارف والا کو اب جیتنے کے لیے 4 جواب درست دینے ہیں. اب آپ دیکھیے دل تھام کر کون جیت رہا ہے. عارف والا والے اگر 4 جواب درست نہیں دیتے تو غلطی، پھر جو ہے مقابلہ ٹائی بھی ہو سکتا ہے اور مسئلہ ہو سکتا ہے. چلیں جی بتائیے، عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی کا کراچی میں ہے. صحیح. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے. صحیح. ذوالنورین حضرت علی کا لقب نہیں ہے. صحیح. امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم ہے. صحیح. مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے بھائی ہیں. صحیح. عارف والا جیت چکے ہیں. ماشاءاللہ زبردست جواب، کیا بات ہے. ایک سے بڑھ کر ایک معلومات کا خزانہ بھی ملا، اور عارف والا والوں نے بہرحال بہت اچھا مقابلہ کیا اور آپ کو مبارک ہو. 55 پوائنٹس لے کر انہوں نے سب کے سب صحیح جواب دیے ہیں اور کوئی غلطی نہیں ہونے دی. بیچ میں بھی سیگمنٹس میں بھی ماشاءاللہ لکی مروت والے دل پکڑ کر بیٹھے ہیں، رو بھی رہے ہیں. سب کو اللہ پاک میٹھا مدینہ دکھائے. ماشاءاللہ بڑا زبردست مقابلہ ہوا، اور ابھی موقع ہے لکی مروت والوں کے لیے بھی انشاءاللہ، اگر آگے کے مقابلوں میں یہ ون کریں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. حاضرین ناظرین، آپ نے مقابلہ دیکھا، ان کی کیفیت بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی، ان کو تسلی تو آپ دے سکتے ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے. عارف والا کی ٹیم کو مبارک ہو، بہت اچھا مقابلہ کیا. آپ لوگ قریب تشریف لے آئیے. قبلہ شاہ صاحب آپ بھی آ جائیں، شفیق بھائی بھی آ جائیں، محمود بھائی بھی تشریف لے آئے. اور آج کا بیسٹ پرفارمر کسے قرار دیا جا رہا ہے ہماری مجلس کی طرف سے؟ بہت اچھے مقابلے کیے سب نے، بہت بڑے اچھے جوابات دیے، اور سب سے بیسٹ پرفارمر کے طور پر میرا خیال ہے ان 6 میں ایک مدنی ہے، اور بڑے اچھے جوابات، تفصیلی جوابات انہوں نے دیے. تو آج کے بیسٹ پرفارمر کے طور پر شازل مدنی کو دے دیتے. شازل ہے، شازیل ہے، شازیل مدنی قبول فرمائیں. آپ تینوں ہی بیسٹ ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ مدنی بھی ہیں تو ان کو استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے قابل عالم معلوم ہوتے ہیں. اللہ پاک اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. چلیں جی، آج دیکھتے ہیں عوام الناس نے جو لوگوں سے رائے لی گئی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں کتنے پرسنٹ لوگوں نے عارف والا اور کتنوں نے لکی مروت کو رائے دی تھی. 47 لکی مروت اور عارف والا والوں نے کو 52، اور عوام کی رائے کل کی طرح آج بھی صحیح ہو گئی. یہ تحفہ بھی آپ کے لیے قبول فرمائیے. کل کن 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے دیکھ لیجئے. دور دراز سے آتے ہیں اس مقابلے میں شامل ہونے والے. یہ ہے ایک ایسا علمی مقابلہ جس میں سفر کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے اکیلے، حاصل کرنی ہوتی ہے منزل اور سجانا ہوتا ہے جیت کا تاج. جی ہاں، یہ ہے مقابلہ ذہنی آزمائش سیزن 15، جس میں ہوں گی ملتان اور مظفر آباد کی ٹیمز آمنے سامنے. 5 دسمبر 2023 بروز منگل رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک. اشفع یا حبیبی یوم الجزا یا حبیبی یوم
الجزاء أنت شافعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.